علامہ صاحب بہت سے لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ یہ جنگ شروع حماس نے کی ہے، حماس نے حملہ کیا ہے، لہٰذا آپ جس نے کیا ہے وہ بھگتے گا. آپ کے حوالے سے کیا تجزیہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا کہ رمضان المبارک جو جہاد بالنفس کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں آپ نے آغاز فلسطین کے مظلوموں کی حمایت سے کیا ہے، اور اس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. کیونکہ آج کے دور میں اگر کوئی سرخ لکیر ہے بے غیرتی اور غیرت کے درمیان تو وہ غزہ ہے. آج اگر اسلام اور کفر کے درمیان اور اسلام اور نفاق کے درمیان کوئی سرخ لکیر ہے تو وہ غزہ ہے. آج جو غزہ کی طرفداری میں کھڑا ہے وہ اندر سے مسلمان ہے، چاہے بظاہر کلمہ نہ پڑھتا ہو، اور جو ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، چاہے جتنے بھی اس نے جبے پہنے ہوئے ہوں، وہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے. چونکہ اس وقت ایک امتحان کا مرحلہ ہے. دیکھیے، غزہ کا جو مسئلہ ہے یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے، اور فلسطین وہ سرزمین ہے جس کو ہم انبیاء کی سرزمین کہتے ہیں. اور اس سرزمین پر برطانیہ اور امریکہ اور یورپ ان کے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں یہودیوں کو پوری دنیا سے لا کر آباد کیا گیا اور یہاں کے مقامیوں کو دربدر کیا گیا. جب یہاں کے مقامیوں کو نکال دیا گیا تو اب اس سرزمین کے جو اصل باسی ہیں ان کا حق تھا کہ وہ اپنے سرزمین میں رہیں اور اس کے حقوق کا دفاع کریں. اور اقوام متحدہ کے جو قوانین ہیں ان قوانین کے تحت بھی اگر کسی ملک کسی سرزمین پر کوئی اور آ کر غاصبانہ قبضہ کرے تو اس مقام کے لوگوں کو یہ قانونی حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں. یہی وجہ ہے کہ فلسطین میں ایک مزاحمتی تحریک شروع ہوئی، اور اس مزاحمتی تحریک کو بین الاقوامی اداروں نے بھی اس حوالے سے، چونکہ قانون تھا، اس کو منع نہیں کیا، اس کو دہشت گرد قرار نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 70 سالوں سے وہ اپنی آزادی کی اور صہیونیوں کو اس خطے سے باہر نکالنے کی جد و جہد کر رہے ہیں. لہٰذا اس جد و جہد میں اب تک جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں اس میں 7 اکتوبر کی جو کوشش تھی یہ سب سے بڑی کوشش تھی. اس لیے کہ اس سے پہلے لاکھوں لوگ، 2.5 لاکھ سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں. تقریباً کوئی 7 ملین فلسطینی اس وقت دنیا بھر میں دربدر ہیں اور کیمپوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. 7 نسلیں ان کی تباہ ہو چکی ہیں گزشتہ ان تقریباً 75 سالوں میں. 7 نسلیں. اس کے باوجود وہ قوم کھڑی ہے اور اس نے اپنی مزاحمت کا رستہ چھوڑا نہیں ہے. اگرچہ عرب اور غیر عرب حکمرانوں نے مل کر کوشش یہ ضرور کی کہ وہاں پر ایک کٹ پتلی ایسی حکومت آ جائے جو اسرائیلیوں ہی کے چھوڑے ہوئے دانوں پر جیے، لیکن وہاں کے حقوق جو ہیں وہ ان کو نہ ملے. لیکن فلسطینیوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا. اب جب ان کی یہ جد و جہد جاری ہے جس کو اسلام بھی قبول کرتا ہے اور بین الاقوامی قوانین بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ انہوں نے آغاز کیا تھا یہ غلط ہے. آغاز انہوں نے نہیں کیا، آغاز صہیونیوں نے کیا. صہیونی اب تک مسلسل مارتے رہے ہیں اور اب بھی مار رہے ہیں. اب جو صورتحال اس وقت ہے، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے 7 اکتوبر میں جو کچھ فلسطینیوں نے اور حماس نے کیا ہے، یہ فلسطین کی تاریخ میں ایک ایسی ضرب ہے اسرائیلی وجود پر جس کے درد اور تکلیف کو وہ اب تک سہ رہے ہیں. اور یہ شاید امریکیوں کے لیے بھی قابل تحمل نہیں ہے. اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو جتنی بھی یہودی ریاستیں قائم ہوئی ہیں وہ 7 سے 8 دہائیوں میں ختم ہو چکی ہیں. اور یہ جو صہیونی ریاست ہے جس کو بنانے کے لیے پوری دنیا کے اہل شرک نے مل کر جد و جہد کیا ہے، اس کی عمر کے بھی 7 دہائیاں اس کی ختم ہو چکی ہیں. یہ 8ویں دہائی شروع ہو چکی ہے. اب امید یہی ہے کہ یہ جو اس وقت جد و جہد چل رہی ہے اس کے نتیجے میں خود اسرائیل اندر سے بم کی طرح سے پھٹ کر تباہ ہو. اس لیے کہ اس وقت اگرچہ بظاہر فلسطینیوں پر بمباری ہو رہی ہے، بظاہر ان پر تمام ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ خود اسرائیل کے اندر دیکھیں تو اسرائیل کے اندر اس وقت جو ہے پورا نظام ایک آتش فشاں کے دہانے پر ہے. ان کی جو یکجہتی تھی اس کا جنازہ نکل چکا ہے. اندر سے اس ریاست اور حکمرانوں کی پالیسی کے خلاف بغاوت جو ہے اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے. ہر
روز مظاہرے اندر ہو رہے ہیں اور صہیونیوں ہی کے خلاف ہو رہے ہیں. اس لیے اور پھر ساتھ میں معیشت کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے اس نے بہت زیادہ اس کو نقصان پہنچایا ہے. اور ان سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان تو خیر سوئے ہوئے ہیں لیکن انسانوں نے جتنے مظاہرے صرف 100 دنوں کے اندر صہیونی درندگی کے خلاف کیے ہیں ان کی تعداد 4000 ہے. 100 دن میں 4000 مظاہرے اور وہ 4000 مظاہرے غیر مسلم ممالک میں. آپ اندازہ لگائیں. اور یہ ہمارے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں پہلے میڈیا کے پروپیگنڈوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ فلسطینیوں کو ظالم سمجھتے ہوں لیکن اب ان پر اسرائیلیوں کے چہرے کھل کر سامنے آ چکے ہیں. جس کی ایک مثال ابھی آپ نے گزشتہ ہفتے دیکھ لی کہ امریکی فضائیہ کا افسر آ کر خود کو جلاتا ہے لیکن آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی سوشل میڈیا میں اس پر پابندی تھی کہ وہ جل رہا ہے لیکن اس کے قدم نہیں ڈگمگا رہے اور جلتے ہوئے بھی وہ فری فلسطین کے نعرے لگا رہا ہے. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان